السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز۔ ایم ایم نیوز کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اسپیشل شو ہے 6 سپٹمبر کے حوالے سے، جو کہ یوم دفاع ہے، ڈیفنس ڈے ہے پاکستان کے لیے۔ 6 سپٹمبر 1965 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی تھی جس میں پاکستان نے فتح حاصل کی تھی۔ یہ فتح کس طریقے سے حاصل کی تھی اور اس کے عوامل کیا تھے اور لوگوں نے اس میں کس طریقے سے ہماری پاک فوج کا اور ہماری آرمی کا ساتھ دیا اور یہ جنگ تھی کیا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ کرنل مختار احمد بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، خیریت سے سر۔ 1965 سب سے پہلے تو آپ بتائیں، 1965 6 سپٹمبر 1965 آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو اس وقت کا حال کیا تھا؟ جی بالکل، بہت تھینک یو، آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ آج سے ٹھیک 55 سال پہلے 6 ستمبر 1965 یہ ایک بڑی خوفناک جنگ تھی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ لڑائی تو اصل میں جاری تھی آزاد کشمیر میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری فورسز، آزاد کشمیر کی فورسز سپورٹڈ بائی پاکستان آرمی، جب وہ فتوحات حاصل کر رہی تھی کشمیر کے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے، تو اس وقت بھارت جو ہے بڑا بکھلا گیا اور اس نے جو انٹرنیشنل لاز، رولز، ریگولیشنز ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے 6 ستمبر کو صبح پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بیرکوں میں ہیں اور بارڈرز پر نہیں ہیں، تو اس نے یہ چانس لیا۔ ان کی اپنی ایک انٹیلیجنس تھی جس پہ کہ میرا خیال ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب معاملات بگڑ گئے تو 4 سپٹمبر کو ہمارے جو آرمی چیف تھے اس وقت، جنرل موسیٰ، انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ جتنی بھی ہماری فوج ہے وہ بارڈر پہ جو ہے ڈپلائے ہو جائے، اور لکھا تھا کہ 6 ستمبر تک۔ لیکن جو لاہور گیریزن کے کمانڈر تھے جنرل سرفراز، اور انہوں نے اپنے انیشیٹو کے اوپر 4 کی رات کو ہی بندے جو ہیں وہ فوجی وہاں پہ اسکیلٹن ٹروپس بھیجنے شروع کر دیے۔ یہ وہی اسکیلٹن ٹروپس تھے جنہوں نے کہ بھارت کے بڑے حملے کو پسپا کیا اور اس کو روکا۔ اور کہتے ہیں، جی آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخی ہے بات، کہ پاکستان کو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3 A's کہتے ہیں جنہوں نے بچایا، اللہ، ایئر اور آرٹلری۔ تو یہ 3 A بن کے جو ہیں یہ پاکستان کو انہوں نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور پاکستان کو مٹانے کی جو قوتیں تھیں وہ ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور اس کے بعد ایئر فورس نے ہمارے بہت ہی بہترین مطلب یہ ہے کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور جو انڈین ایڈوانس ہو رہی تھی واگا بارڈر کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے نیپم بم گرا کر بہت تباہی مچائی ان کی، اور ان کا ایڈوانس جو تھا وہ رک گیا۔ اس کے بعد آرٹلری توپ خانہ جس کو کہتے ہیں، یہ انہوں نے بھی بڑی تباہی مچائی ان کے اوپر، جو ٹروپس تھے ان کے آگے آ رہے تھے۔ تو اس طرح سے جو وار کا نقشہ سامنے ابھر کر آتا ہے، اور اس میں سب سے جو دلچسپ بات یہ تھی، کیونکہ میں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے، تو ینگ آفیسر تھا، میں لیفٹیننٹ تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو پاپولیشن تھی لوکل لاہور کی، وہ لاٹھیاں اٹھائے ہوئے، ہاکیاں اٹھائے ہوئے، بانس اٹھائے ہوئے، لکڑیاں اٹھائے ہوئے، وہ بارڈر کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان کو مطلب منع کرنا پڑا کہ بھئی آپ جو ہے آرمی کی جو موومنٹ ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور لڑائی میں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں سائڈ میں ہی نقصان ہوتا ہے، لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اور زخمیوں کے لیے ہسپتالوں کے باہر لمبی قطاریں لوگوں کی لگی ہوئی تھی خون دینے کے لیے۔ اور ایک سٹیج یہ بھی آ گئی تھی 5-6 دن کے بعد کہ جو خون نکالنے والی سرنجز ہوتی ہیں ان کی شارٹیج پیدا ہو گئی تھی،
اور الحمدللہ یہ پوری قوم بالکل ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی تھی، اور کوئی بھی فوج جو ہے وہ ویسے بھی تنہا جنگ نہیں جیت سکتی جب تک کہ قوم ساتھ نہ دے۔ دوسرا سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایئر فورس تھی وہ بڑی پروفیشنل، جیسے 65 میں تھی اس سے آج بھی اسی طریقے سے ان کے اندر پروفیشنلزم ہے۔ آپ ایم معلوم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا ہے، 15-20 سیکنڈ میں اس نے انڈیا کے 5 جہاز گرائے ہیں۔ تو 3 دن کے اندر ہماری ایئر سپیریئرٹی ہو گئی تھی، تو اس لحاظ سے ہم لوگ کافی ہمارا بڑا ایج تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کے دوست کون تھے اور دشمن کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کے دوست دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو اسلامی ملک تھے، خاص طور پر ایران ہے، انڈونیشیا ہے اور سعودی عرب ہے، یہ کھل کے ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، اور بالکل اپنا سارا ساز و سامان ہمارے حوالے انہوں نے کر دیا۔ ٹرکی ہے، تو یہ جو خاص 4-5 میں نے نام لیے ہیں ملکوں کے، تو دے ور ود اس، اور بالکل ایسے ہی بالکل بھائیوں کی طرح ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ دوسرا ابھی ہم لوگ نئے امریکن ملٹری ایڈ سے اکوپ ہوئے تھے، تو ہمارے آرمامنٹ بہت بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کون سا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، اٹ از مین بیہائنڈ دی گن دیٹ میٹرز، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر وہ پرفیکٹ ہے، اگر اس کو کوالٹی ہے اس کے اندر لڑائی کی، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اچھا بٹ صاحب ایک کوشچن کا اور بتائیے گا، جنگ ہوتی ہے تو ڈیمیج ہوتے ہیں، دونوں طرف ہی ہوتے ہیں، تو 6 سپٹمبر 1965 والی جنگ میں بھارت کے جوان زیادہ مرے تھے یا ہمارے جوان زیادہ شہید ہوئے تھے؟ میرے پاس اس وقت فگر تو نہیں ہے، آپ جائیں گے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، لیکن بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ہم نے تو ان کی ریجمنٹ کیپچر کی ہیں بمے ساز و سامان کے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہم نے استعمال بھی کی ہیں، بس صحیح حالت میں تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کیونکہ جب بھارت کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان آرمی جو ہے اس نے کیسے ہمیں مطلب ریئیکٹ کیا ہے، وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے انہوں نے جی ہم لاہور جم خانہ میں انجوائے کریں گے۔ انہوں نے کیا کہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے امرتسر سے انہوں نے اپنے واگا بارڈر پہ ہماری ایک پاکستان کی بس کھڑی تھی، تو اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، ظاہر ہے اس وقت وہاں رینجرز تھی، تو رینجرز کو مارنے کے بعد وہ پھر تھوڑا اندر آ گئے، تو بس میں انہوں نے اپنے انڈین بٹھا دیے اور وہ امرتسر کے بازار میں گھمایا، اور یہ اناؤنس کیا کہ یہ جو ہیں یہ انارکلی میں آپ دیکھیں یہ شاپنگ کرنے آ گئے ہمارے جو لوگ ہیں انڈیا کے، تو یہ تو صورتحال تھی، لیکن بعد میں وہ سارا ایکسپوز ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک اور چیز میں جو بہت ضروری ہے بتانا چاہتا ہوں، اس میں 65 کی لڑائی میں ہمارے جو شاعر تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، فنکار تھے، سنگر تھے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ نور جہاں کے نغمے اور قومی نغمے جو اس زمانے میں ایجاد ہوئے ہیں، اگر آج بھی آپ کو لگائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس وقت کے جو صدر تھے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب، اگر آپ ان کی وہ 6 سپٹمبر کی تقریر آج بھی سنیں تو آپ کے بال جو ہے نا سر کے اور روئیں جو ہیں وہ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گی، کہ جس قوم کو للکارا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے۔ تو جو ان کی تقریر تھی اس نے بالکل پوری قوم کو جو ہے نا زندہ کر دیا، اور وہ کھڑے ہو گئے اپنی جانیں قربان کرنے کے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا نام شکیل احمد کا، وہ ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھتے تھے، اور اس کے ہر گھنٹے کے بعد بلوٹن آتا تھا بہت، اور لوگ اس میں چھوٹے واقی ٹاکی ریڈیو ہوتے تھے کان میں لگا کے لوگ اس کو سنتے تھے۔ تو ان کا بڑا پرومیننٹ رول ہے، اور ان کو بھی مطلب
ایک بہت اچھا انہوں نے مورال بوسٹنگ افیکٹ. اچھا آپ سے اگر میں انڈیویجلی آپ کا پوچھوں اس ٹائم پہ آپ کی کیا فیلنگس تھی, کتنا جوش تھا جب پتہ چلا کہ جی اب ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ لائیو ایکچوئل جنگ تھی, اور ظاہر ہے ہر انسان جو ہے اس کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی ہوتا ہے, لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ایک عجیب سا وہ کیا کہتے ہیں ماحول پیدا ہو گیا تھوڑا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو اس قدر فائر دیکھا نہیں تھا کبھی زندگی میں. لیکن جب ہمارے فوجی جو زخمی ہو جاتے تھے وہ ان کو جب آگے سے اسٹریچر پہ ڈال کے گاڑیوں میں ڈال کے لایا جاتا تھا کیمپ کے اندر, وہاں سے پھر ہم ان کو جب لے کے جاتے تھے ہاسپٹلس میں علاج کے لیے, تو اس سے پھر ہمارا دل بڑا مضبوط ہو گیا کہ بھئی یہ بھی تو ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ دیکھ کے پھر وہ انسان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. تو بس وہ شروع میں کچھ گھنٹوں کے لیے ایک وہ ہوتا ہے, وری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر یو بیکم پارٹ آف دی گیم. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کوئی ڈر ور نہیں, کچھ نہیں, اور بڑا اس کو انجوائے بھی کیا ہم نے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیرو ہیں کچھ اس جنگ سے ریلیٹڈ, جیسے کہ میجر عزیز شہید بھٹی صاحب ہیں, ان کے کارنامے کیا تھے, ذرا ان کے بارے میں بتائیں. اصل میں دیکھیں وہ برقی سیکٹر میں تھے, اور ہم تو ہمارا سیکٹر, میں تو واگا سیکٹر پہ تھا, وہ اس پہ برقی سیکٹر پہ تھے. یہ بی آر بی کینال جو ہے بڑی یہ پوری پھرتی ہے وہاں پر, وہ گزرتی ہے جاتی ہے. تو وہ لڑ رہے تھے, مطلب 3 دن سے جو انڈین کے ٹینکس ایڈوانس ہو رہے تھے ایریا کے اندر آنے کے لیے, تو اس کو انہوں نے روکا ہوا تھا, اور لگاتار ان کے اوپر یہ ہے جو فائرنگ کر رہے تھے. مطلب ایک تو یہ کہ ٹینکوں کو روکنا اور ٹینکوں کے اوپر پھر فائر کرنا, پھر ایکوریٹ فائر کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کے جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ٹینک ایڈوانس کر رہے تھے ان کو فائر کر کے تباہ برباد کیا, اور وہ ایڈوانس رک گیا. ایڈوانس رک گیا تو ادھر کھلبلی مچ جاتی ہے, پھر ظاہر ہے پھر وہ پیچھے نکل گئے. اور اسی طریقے سے وہ لڑائی کے دوران ہی وہ جیپ پہ سائڈ میں ریکارڈلیس رائفل جو ہوتی ہے جس سے ٹینک کو تباہ کرتے ہیں, تو وہ ان کو ایک گولہ لگا تو وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. اور ان کو مطلب پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے نشان حیدر. کچھ ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, واضح ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات فوجی افسر ہیں یا جوان ہیں وہ بہت بڑے ایکشن کرتے ہیں, لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, کوئی رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک ہمارے افسر تھے, شاید میرا نام یاد نہیں آ رہا, کرنل انور ان کا نام تھا شاید. تو وہ اس کی جو سائٹیشن ہے ظفرآباد سیکٹر میں, انڈین کمانڈر نے لکھ کے بھیجی کہ بھئی یہ جو افسر ہے اس نے تو کمال کیا ہے, اور یہ گولیاں لگنے کے بعد بھی یہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو رہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنا اس کا ایکشن ہے ایز اے سولجر, ہم بھی سپاہی ہیں, تو ایز اے سولجر جو ہے اس نے جو کام دکھایا ہے یہ ایک بہت بریلینٹ ایکشن ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ ان نوٹس چلا جائے, کیونکہ آپ کا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں ادھر, ہم نے تو مارے ہوئے ہیں سارے, کافی شہید ہو گئے تھے ہمارے لوگ ادھر سیکٹر میں. تو اس کی سائٹیشن کے اوپر جو ہے جب ہم ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کو انہوں نے ستارہ جرت دیا. پھر اچھا لاسٹ کویشچن, 6 سپٹمبر 1965 کو جو ہوا اب عوام کے سامنے ہے, عوام نے دیکھ بھی لیا, پڑھتے بھی ہیں, اب کافی ٹائم گزر چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں اس کو کس طریقے سے قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے یا قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟
دیکھیں یہ 6 سپٹمبر جو ہے نا کچھ سال تک تو اس کو بڑا ایک آفیشیل ڈے کے طور پر منایا جاتا رہا اور اس کی پبلک ہالیڈے بھی تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی یہ چونکہ ایک بہت ہی پرانا واقعہ ہو گیا ہے, 55 سال پرانا واقعہ ہے, تو جو اس کا جو ہمیں جس سامنے نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت قوم ایک تھی, ملک ایک تھا, ایسٹ ویسٹ پاکستان. اور آپ یہ دیکھیں کہ جذبہ کیا تھا لوگوں کا, they were all out. مطلب کوئی نہ سندھی تھا, نہ پٹھان تھا, نہ پنجابی تھا, نہ مہاجر تھا, کوئی ایسی کہانی نہیں تھی. they were all united, ایک تھے, ایک قوم بنی ہوئی تھی. ابھی ہم بکھرے ہوئے ہیں, let us admit it. اور یہ جب تک ہم آپس میں بکھرے رہیں گے تو ہمیں باہر سے دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کافی ہے جو اندر اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے تو وہ اسپرٹ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. 65 والے ریوائیو کرنے کی. آپ دیکھیں نا 6 سال کے بعد 71 میں ہم نے آدھا ملک ہمارا جو چلا گیا, تو اس سے بھی ہم نے کوئی سبق ڈرا نہیں کیا کہ 65 میں ہم نے 5 گنا فوج کو شکست دی اور 5 سال کے بعد اسی فوج سے ہم نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سوچنے کا سمجھنے کا مقام ہے. تو تنقید ضرور کریں, فوج کوئی اسپیشل اسپیشیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں آتا ہے ان کے خلاف, لیکن آپ تنقید کریں فار اصلاح. ویسے کرٹیسزم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور پھر یہ ایک چیز یاد رکھنے میں آخری میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ کے ملک میں آپ کی فوج نہیں ہے تو پھر دشمن کی فوج ہوگی. صحیح, پرفیکٹ پرفیکٹ. بہت بہت شکریہ ریٹائرڈ کرنل مختار احمد بٹ صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. بٹ صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی لاسٹ میں جو انہوں نے جملہ کہا ہے, اگر آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اپنی فوج پہ, افواج پہ, ان کے کچھ بھی اثر پہ, تو آپ ضرور کریں, لیکن وہ کرٹک ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے اس میں کچھ اصلاح ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بلا وجہ صرف کرٹیسائز کرتے رہیں اور اس سے پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ کی فوج اگر آپ کے ملک میں نہیں رہے گی تو کسی اور کی فوج ہوگی. یہ ایک بڑا مطلب کہ بہت گہرا جملہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی کرٹک کرتا ہے تو ہماری فوج پر. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.